الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج الحمدللہ ہماری اس سلسلہ درس حدیث کی 8ویں نشست ہے اور آج ہم اپنے ایمانیات کے اس سلسلے کی تکمیل کریں گے انشاءاللہ اور آئندہ نشست سے عبادات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کریں گے. یہ حدیث جو ہم نے آج منتخب کی ہے یہ بخاری شریف کی کتاب الایمان کی حدیث نمبر 46 ہے اور اس کا ترجمہ بہت واضح ہے. یہ روایت امام بخاری اپنے استاد اسماعیل سے کرتے ہیں، وہ اپنے استاد مالک ابن انس سے کرتے ہیں اور مالک ابن انس اپنے چچا ابو سہیل سے کرتے ہیں اور ابو سہیل اپنے والد سے کہتے ہیں، اپنے یعنی مالک سے نقل کرتے ہیں اور انہوں نے پھر یہ روایت طلحہ بن عبید اللہ سے سنی ہے اور طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجد میں سے آیا. عرب کی جو مختلف حصے ہیں ان میں حجاز بھی ہے، یمن بھی ہے، نجد بھی ہے، نجدی جن کو کہتے ہیں. یہ بدوی علاقہ ہے اور یہ اس عرب میں بھی بہت زیادہ متمدن نہیں سمجھا جاتا تھا. اب اس شخص کا حلیہ بیان کرتے ہیں راوی کے سائر الراس بال الجھے ہوئے اور بکھرے ہوئے تھے اور یسمع دوی صوتی. اچھا، جو عرب کے خصوصاً دیہاتی ہیں اور بدوی ہیں ان کا ایک لہجہ الگ ہوتا ہے اور ان کے آواز کو اور ان کے کلام کو، ان کی گفتگو کو سمجھنا بھی تھوڑا عام لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اسی کی وضاحت کر رہے ہیں راوی کہ ان کا سر اور ان کا حلیہ جو تھا وہ پراگندگی کا شکار تھا، بہت زیادہ بال الجھے ہوئے تھے اور
ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ شخص سفر سے آیا ہے، کوئی یہیں کا مقامی نہیں ہے۔ اور یسمع دوی صوتی، اس کے لہجے کی گنگناہٹ، آواز کی گنگناہٹ تو سمجھنے آتی تھی، سننے میں آتی تھی، لیکن وہ کہتا کیا تھا وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ولا یفقهوا ما یقول، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ حتی دنا، اب یہ بات وہ کہتا ہوا آ رہا تھا، آتے آتے مجلس میں وہ قریب آ گیا۔ اور فہو یسأل عن الاسلام فاذا هو يسأل عن الاسلام، جب وہ قریب آیا اب لہجہ اس کا، اس کی آواز سمجھ میں آنے لگی تو وہ سوال کر رہا تھا اسلام کے بارے میں۔ اسلام کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا کہ اسلام کیا ہے، کہتے کیا ہے اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال یہ تھا کہ اسلام آپ کہتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کیا ہے؟ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے، اب وہ ذہن میں اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ ایک بدوی، ایک عام دیہاتی، کم پڑھا لکھا یا بغیر پڑھا لکھا آدمی سوال کر رہا ہے، اس کی سطح پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں تو صرف ارکان اسلام کی بات کر رہے ہیں، اور ان ارکان کی بات کر رہے ہیں جس سے اس کی ابھی فوری زندگی وابستہ ہے، بہت تفصیل میں آپ نہیں جاتے۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، ایک دن اور رات میں 5 نمازیں، یہ اسلام ہے۔ فقال هل علی غیرها، اب وہ دیہاتی ہے لیکن انتہائی سمجھدار شخص ہے، وہ اپنی گفتگو کے تمام پہلو اسی وقت مکمل کروانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حل علی غیرها، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، یا بس یہ 5 نمازیں ادا کر لی تو نماز میرا فرض ادا ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہاں اگر کچھ چاہو تو نفل وغیرہ ادا کر لیا کرو۔ اب وہ ایک دیہاتی ماحول کا شخص ہے، اس کو صرف فرائض پر لگانا مقصود ہے تاکہ وہ فرائض کا عادی ہو جائے تو باقی تمام چیزیں اس کی زندگی کا خود حصہ بن جائیں گی، اس لیے اس کو ترغیب دی جا رہی ہے تھوڑی سی، لیکن تلقین نہیں کی جا رہی۔ اس کو جو حکم دیا جا رہا ہے بس 5 نمازیں پڑھ لو، اس کے علاوہ اگر کچھ توفیق ہوتی ہے تو نفل وفل بھی پڑھ لیا کرو۔ الا ان تطوع، جو کچھ ہے اس کے علاوہ نفل ہے وہ چاہو تو پڑھ لو، لیکن فرض صرف اتنا ہی ہے۔ نماز کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام رمضان، رمضان کے روزے، اب یہ بھی فرائض ہے، اس میں کسی کو چھوٹ نہیں مل سکتی، کوئی رعایت نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں کہ دوسری بات کیا ہے، اسلام کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ رمضان کے روزے، سال بھر کے نہیں، روزمرہ کی بات نہیں ہو رہی، صرف جب رمضان مل جائے کسی مسلمان کو، صاحب ایمان کو، حالت ایمان میں، تو رمضان کے روزے فرض ہیں۔ وہ پھر سوال کرتا ہے حل علی غیرہ، اس رمضان کے روزے کے علاوہ بھی مجھ پہ کچھ فرض ہے؟ آپ پھر وہی جواب دیتے ہیں لا الا ان تطوع، اس کے علاوہ فرض کچھ بھی نہیں ہے، فرض صرف یہی 30 31 29 روزے ہیں، ہاں اس کے علاوہ اگر چاہو تو نفل کی دنیا بہت وسیع ہے، جو چاہو پڑھ لو، جو چاہو رکھ لو روزے۔ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوٰۃ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ تیسری چیز تم پر اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے جو فرض ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اپنی تفصیلات کے ساتھ، وہ ظاہر ہے کہ بہت وسیع تفصیل ہے، سونے اور چاندی اور زیورات اور جواہرات اور مال و دولت کے مختلف اقسام کی الگ الگ درجے ہیں، الگ الگ شرح سے اس کی فرضیت ہے، جانوروں میں الگ شرح ہے، پیسے میں الگ شرح ہے، لیکن فرض زکوٰۃ ہے اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ۔ وہ پھر سوال کرتا ہے حل علی غیرہا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں لا الا ان تطوع، فرض یہی ہے، فرض کے علاوہ اگر تم نفلی طور پر کچھ صدقات اور خیرات کرنا چاہو تو وہ تمہیں اختیار ہے، اجازت ہے، فرض نہیں ہے۔ قال فادبر الرجل، اس کی بات مکمل ہوئی، اس نے اپنے سوال کا جواب پا لیا، فوراً لوٹ گیا۔ فادبر الرجل، وہ لوٹنے لگا اور یہ کہتا ہوا لوٹا واللہ لا ازید ولا هذا ولا انقص، قسم ہے خدا کی میں اس میں نہ کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ اب ایک عام سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ زیادتی کا کیا ممانعت نہیں ہے، یہاں پہ تو تطوع کی بات ہو رہی ہے، لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ وہ آپ دیہاتی کی سطح ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ اس کو کس طرح تلقین فرما رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جب اس کا جملہ دیکھا جائے گا اس پس منظر کے ساتھ، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ فرائض ہیں، اس کی میں پابندی کروں گا، اس کے بعد جو نفل کا موقع ملے گا وہ میں پڑھوں گا، اس کے علاوہ میں کوئی کمی بیشی، جیسے ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں کمی بیشی نہیں کروں گا میں، یہ مفہوم ہے کہ اس پہ میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، کوئی کمی بیشی میری طرف سے انشاءاللہ نہیں ہوگی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ
ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ فرمایا گیا۔ اب یہ ہے کہ اس نے کوئی نوافل کی بات نہیں کی، کوئی اضافی عبادات کا ذکر نہیں کرتا، صرف فرائض پر پابند رہنے کی بات کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بشارت کیا دے رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کے جانے کے بعد اس کے بارے میں ذکر کیا فرما رہے ہیں، وہ جملہ بہت اہم ہے۔ قال رسول، جب اس نے کہہ دیا نا کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اس پر میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، اور قسم اٹھا کے کہا، تو آپ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدقہ، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے یا سچا رہ کر دکھاتا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ صرف زبان سے کہنے سے تو سچائی مقصود نہیں ہے نا، اس نے کہا میں کروں گا اور نہیں کرتا تو اس کی بات نہیں ہو رہی۔ افلح ان صدقہ، اگر وہ اپنی بات کو سچا ثابت کر دیتا ہے اپنے عمل کے ذریعے تو وہ کامیاب ہے اللہ کے ہاں۔ اب یہاں سے ہماری کامیابی کا ابتدائی تصور واضح ہو جاتا ہے، اور جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں نماز سے مراد نماز ہے، زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ ہے، روزے سے مراد روزہ ہے، یعنی وہ نماز، وہ زکوٰۃ، وہ روزہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو یا قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے۔ اور جو عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں فرائض کی بات ہو رہی ہے، فرائض کے درجے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس درجے کی سمجھی جائے کہ وہ قبولیت کے لیے، وہ قبول ہونے کے قابل ہو، وہ قبولیت کا شرف پا جائے، تو وہ یقیناً دنیا کی دسیوں ان برائیوں سے بچانے کا سبب بن جاتی ہے جس میں انسان مبتلا رہنے کی وجہ سے آخرت کی کامیابی سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے نماز کے لیے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو بہت آسان پیمانہ ہے، بجائے اس کی تفصیلات میں جائیں، بجائے اس کے کہ اس پہ بحث کریں کہ نماز پڑھتے ہیں اور گناہ ہم سے صادر ہوتے رہتے ہیں، اس کو پیمانہ اور اگر کسوٹی سمجھ لیں کہ اگر نماز ہمارے لیے برائیوں سے بچنے کا سبب ہے تو وہ واقعتاً نماز ہے، اور اگر وہ برائیوں سے بچنے کا سبب نہیں بن رہی تو پھر یقیناً بجائے اس کے کہ ہم کسی فلسفیانہ گفتگو میں الجھیں، یہ غور کریں کہ اس میں نماز میں ہماری کون سی کوتاہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول نہیں ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے برائیوں کی طرف جانے والا راستہ روکا نہیں ہے، اور ہمارے لیے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے جس سے روکنے مقصود تھا اور جس سے روکنے کی ذمہ داری نماز کو دی گئی تھی۔ اگر اس نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو پھر یہ بحث کہ بھئی نماز جو کب، اللہ تو کہتا ہے کہ نماز روکتی ہے اور کیوں نہیں روکتی ہمیں، تو یہ نہ روکنا ہماری طرف سے ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں ہے۔ ہماری نماز کو اس درجے تک پہنچنا چاہیے جو گناہوں سے روکنے والی ہو، ہماری روزے اور زکوٰۃ کو اس درجے تک پہنچنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں خود بخود قبولیت کا شرف پائے، اور اس میں جو ہماری ایک انسانی درجے کی جو کمزوریاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اور خصوصاً زکوٰۃ میں جو ایک خاص مزاج بنتا ہے کہ رد عمل کا مزاج بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہ اس میں احسان جتانے والی بات ہوتی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جب کوئی لینے والا ضرورت مند ہوتا ہے اور وہ اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے دینے والے کے ساتھ، تو انسان اپنے آپ کو خود بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ بھئی میں نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ یہ وہ کام ہے جو فرائض کے درجے میں ہے، اور اسی نوعیت کے کاموں کے لیے لکھا گیا ہے، تحریروں میں موجود ہے، اہل علم نے توجہ دلائی ہے کہ اس میں دینے والا محسن نہیں ہے، لینے والا دینے والے کا محسن ہے، کہ وہ دینے والے کو اس کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ اگر کوئی شخص ہم سے لینے والا نہ ہو اور ہم پر زکوٰۃ فرض ہو تو بتائیے کہ وہ فرض جو ہمارے ذمہ ادا رہے گا اس کو ہم ادا کیسے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کیا کیسے سرخرو ہوں گے۔ اس لیے ہم اصل میں دینے والے اگر ہیں تو ہمارا احسان لینے والوں پر نہیں ہے، لینے والوں کا احسان ہے ہم پر کہ وہ ہمیں اپنے فرض سے سبکدوش ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو افلاح ان صدقہ، اگر ان فرائض کی ادائیگی ہو جائے، اور ان فرائض سے مراد وہ تمام فرائض ہیں جو اسلام کے دائرے میں ہیں اور اسلام نے ہم پر فرض کیے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں، یہ سوچ سکیں، یہ باور کر سکیں کہ انشاءاللہ آخرت میں ہماری کامیابی ہوگی۔ اور اگر اس میں کوتاہی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ابھی مہلت موجود ہے، اس میں ہمیں اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور یہ غور کرنا چاہیے کہ کن کن پہلوؤں سے ہم اپنے عمل کو درست کر سکتے ہیں۔ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس کا تعلق ایمان کے حوالے سے تھا، اور یہ خاص طور سے یہ حدیث بھی اب اس کے عمل کی طرف
ہمیں لے کے جا رہی ہے کہ ایک تو ہے ایمان کی حقیقت، ایمان کی زیادتی، ایمان کی کمی اور ایمان کے درجے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، ایمان سے تعلق وغیرہ. یہ باتیں ہماری اس سے پہلے آ چکی ہیں. لیکن اس حدیث میں عمل کی تلقین ہے کہ ایمان کیا ہے، ارکان اسلام کا نام ہے، اسلام کے عبادات کا اور دوسرے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے. اسی نوعیت کی چند حدیث آج کی نشست میں ہم اور پیش کرتے ہیں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ ایمان کوئی فلسفیانہ بحثوں کا نام نہیں ہے، ایمان کوئی لمبے چوڑے فلسفی کا نام نہیں ہے، کوئی تھیوریز نہیں ہے، افکار نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی کی وہ چیزیں ہیں جن سے انسان منسلک ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت میں ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے. اسی تبدیلی کو اگر مثبت معنی میں لیا جائے تو یہ کامیابی کی ضامن بنتی ہے. اس نوعیت کی چند اور حدیث آج انشاءاللہ ہم پیش کرتے ہیں. قال محمد بن اسماعیل البخاری حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبہ عن عبد اللہ بن ابی السفر و اسماعیل عن الشعبی عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. یہ روایت کتاب الایمان کے بالکل شروع میں ہے. حدیث نمبر اس کا مسلسل حدیث نمبر جو ہوتا ہے کتب حدیث کا وہ 10 ہے، اور یہ روایت بہت عام ہے، بار بار ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں ایک ٹکڑا شاید عام طور پر نقل نہیں کیا جاتا، باقی روایت کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ نقل ہوتا ہے. یہ امام بخاری کے استاد آدم ابن ابی ایاس سے منقول ہے. ان کے راوی بہت مشہور راوی حدیث ہیں شعبہ، اور شعبہ عبداللہ ابن ابی سفر سے اور اسماعیل دو حضرات سے نقل کرتے ہیں، یعنی شعبہ کے دو استاد ہیں اس روایت میں، اور وہ دونوں پھر عن شعبی سے نقل کرتے ہیں، اور شعبی جو ہیں یہ تابعی ہیں، تابعی اپنے استاد صحابی سے نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. یہ قولی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آپ نے یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک جملہ سنا. آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. یہاں لفظوں کا استعمال اور اس کی بلاغت بھی ملاحظہ کیجئے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان وہ ہے جو جس کے ہاتھوں سے، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک درس میں ہم نے ایک حدیث نقل کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی ہے ابتدا میں خواتین سے اور مردوں سے، تو اس میں خاص طور سے جو ایک جملہ آتا تھا وہ یہ تھا کہ بہتان نہیں لگائیں گے بیعت کے الفاظ سے. یہ ہے زبان کی حفاظت کہ کسی پر جھوٹا الزام، آج کل کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں پوائنٹ اسکورنگ کے لیے فرضی قصے اور کہانیاں تراشنا، اور ان قصوں اور کہانیوں کو منسوب کر کے، اور آج کی دنیا میں تو اس کے جو دائرے ہیں وہ بہت وسیع ہو چکے ہیں. پہلے صرف زبانی قصے بنتے تھے، پھر وہ تحریر میں آنے لگے. اب تو آج کی دنیا تو الیکٹرانک میڈیا اور خصوصاً سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. یہاں پہ تو صرف قصے نہیں گھڑے جاتے، پوری ویڈیوز بن جاتی ہیں. پوری ویڈیو اگر تھوڑا مشکل بھی ہو تو تصویریں تو بہت آسانی سے ایک دوسرے کے خلاف بنائی جا رہی ہیں. کسی کا سر، کسی کا دھڑ، کسی کا لباس، کسی کی گفتگو، کسی کا رویہ، کسی کا انداز کسی بھی شخص کو کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. پورا جسم ایک کا ہوگا، صرف تصویر کے اوپر سر آپ منتقل کر دیں، دوسرے کا چپکا دیں، گفتگو بدل جاتی ہے. اور ہمارے جو اس شعبے کو جانتے ہیں، جو لوگ اس سے واقف ہیں، جو اس میں صبح سے شام تک مبتلا ہیں، وہ بھی پورے اطمینان کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ اس کو فارورڈ کرتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹس میں ان کو شامل کرتے ہیں جیسے یہ بہت بڑی کوئی حقیقت اور بہت بڑا راز کھل گیا ہے. حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ جعلی ہیں چیزیں، اور ان میں سچائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن سچائی اور جھوٹ کو پرکھنے کے بھی آلات اور طریقہ کار ہمارے سامنے موجود ہیں. مسلمان کے لیے یہ تمام عمل اس روایت کی روح سے ناجائز ہے اور اس کے ایمان اور اسلام کے خلاف ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اچھے اور برے مسلمان کی بات نہیں کی، ایمان کی بات کی ہے، اسلام کی بات کی ہے کہ اسلام ہے کیا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، یعنی اگر کسی شخص کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے
اور اگر کسی کی ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ پھر اس کا اسلام مشکوک پہلے درجے میں، کم از کم کے درجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اسلام مشکوک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں دو لفظ ہیں، ایک ہے اس کے زبان سے تکلیف پہنچتی، زبان سے تکلیف کی وہ تمام صورتیں موجود ہیں جن کا تعلق کہنے اور بولنے سے ہے، اور تقریر اور تحریر کی جتنی شکلیں، اور ہاتھ سے مراد وہ تمام تکلیفیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کو شعوری اور غیر شعوری طور پر پہنچاتے ہیں۔ شعوری طور پر شاید ہمیں پہنچانے والے لوگ کم ہوں گے، یقیناً ایک آدمی خواہ مخواہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس سے کسی کو زحمت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، لیکن غیر شعوری طور پر جو ہم تکلیفیں پہنچاتے ہیں وہ ان کی فہرست مرتب نہیں کی جا سکتی۔ ہم اگر کسی سگنل پہ کھڑے ہوئے کسی کا حق مارتے ہیں اور سگنل توڑ کر نکل جاتے ہیں تو یہی ہم نے تکلیف پہنچائی ہے اس شخص کی جس کا سگنل کھلا ہوا تھا، اس شخص کی جس کی گاڑی ہماری وجہ سے، رفتار اور گاڑی متاثر ہوئی ہماری وجہ سے کہ ہم نکل گئے اور وہ کھڑا رہ گیا، اور اس کے بعد کی جو تکلیف ہے اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ ٹکر ہو جائے اور دوسری چیزیں ہو جائیں اور نقصانات ہو جائیں، اور نقصانات دیکھ کے ہم بھاگ جائیں دنیا کی نظر سے، دنیا کے قانون سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے سمجھیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے، تو وہ تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ جرم ہے اور وہ برائی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی عام روٹین ہے، روز ہر شخص کو جو گھر سے باہر نکلتا ہے اور کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں مصروف رہتا ہے دن بھر، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہیں کسی جگہ پہ تصور نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایمانداری کے ساتھ کوئی قطار بنا لی جائے، اور قطار بن جائے تو اس پر عمل بھی کر لیا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، یہ حق مار رہے ہیں، یہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے ہاتھ سے، اپنے وجود سے، اپنے جسم سے ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور اس کا تعلق براہ راست حقوق العباد سے، کسی کو دھکا دے کر یا کسی کو دھوکہ دے کر آگے بڑھنا اور 1-1.5 منٹ کا اپنا وقت بچانا، یہ جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، یہ حقوق العباد کے خلاف ورزی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اس سے منع بھی فرمایا ہے، نہ صرف منع فرمایا ہے بلکہ اس کا تعلق ایمان سے جوڑ کر یہ توجہ دلائی ہے کہ اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس سلسلے میں احتیاط دوسروں کے بنسبت زیادہ لازم ہے، اور اگر وہ اس احتیاط پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو وہ ان کے ایمانی کی، اسلام کی کمزوری کی علامت سمجھی جائے گی۔ دوسرا ٹکڑا اس حدیث کا یہ ہے، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، مہاجر کہتے ہیں جس نے ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مہاجر کے دوسرے معنی بیان فرما رہے ہیں۔ مہاجر کا معنی ہوتا ہے چھوڑنے والا، کوئی چیز ترک کرنے والا، تو ہجرت سے مراد بھی ہوتی ہے کہ اپنا گھر بار، اپنی جگہ، اپنی زمین، اپنی جائیداد ترک کر کے، چھوڑ کر انسان دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اصل مہاجر وہ ہے من حجر ما نہى اللہ عنہ، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے ان کو چھوڑنے والا مہاجر ہے۔ یہاں آدھے ایمان کا، آدھے اعمال کا ذکر ہو گیا ہے، کیونکہ پورا اسلام دو ہی چیزوں کا نام ہے۔ رسول اکرم، اور اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے، یہ اوامر کہلاتے ہیں، امر کی جمع، امر کہتے ہیں حکم کو، اوامر امر کی جمع ہے۔ تو کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اوامر ہیں، کچھ چیزوں کو منع کیا ہے، کچھ چیزوں کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ نہیں کی جمع ہے، نواہی کہلاتی ہے۔ تو یہاں نواہی کا ذکر ہو رہا ہے، ما نہى اللہ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے یا جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے رک جانے کا نام ہجرت ہے، اور ان کو رک جانے والا شخص ان سے وہ مہاجر ہے۔ انسان کو عملی زندگی میں بہت سے مواقع ایسے ملتے ہیں جب اس کے دل کی اور اس کے نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کرے، اس میں فائدہ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے۔ یہ تو وہ ہیں چیزیں جو انسان کرنا چاہتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو نہیں کرنا چاہتا، ان کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ شدید گرمی کے موسم میں انسان کو گھر سے نکلنا پڑے نماز کی ادائیگی کے لیے، شدید سردی کے موسم میں نکلنا پڑے، شدید صبح کے وقت میں، شدید سردی کے عالم میں جہاں پہ خصوصاً مائنس ہو جاتا ہے یا زیرو پہ چلا جاتا ہے، تو ہم جیسے لوگ ان علاقوں والے، ان کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے، خصوصاً جب گرم پانی بھی میسر نہ ہو۔ یہ مکارہ کہلاتے ہیں شریعت کی روشنی میں، وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ناپسند ہیں۔ صبح 6 بجے سرد موسم میں، سرد علاقوں میں، کہیں بہت بڑے علاقے میں نہ بھی جائیں، اسلام آباد جیسے علاقوں میں بھی کراچی کے رہنے والے شخص کے لیے اٹھنا یہ مکارہ میں شامل ہے۔ دل نہیں چاہے گا کسی کا اٹھنے کا،
یہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اٹھ رہا ہے وہ، اور اسی اٹھنے کی قدر ہے اللہ تعالیٰ کیا کہ وہ انسان اپنی پسند کو چھوڑ کر، اس کی پسند اس وقت صرف لحاف ہے اور بستر ہے، وہ اٹھ رہا ہے۔ تو ما نہى اللہ عنہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کر دیا انسان کو وہ پسند ہے بالفرض، وہ اپنی پسند ترک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی پسند قربان کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور یہی چیز ہے جس کو حدیث میں، اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کہہ کر فرمایا ہے۔ یہ روایت بھی دیکھ لیں، اس کا مفہوم بھی دیکھ لیں، یہ ایمان کے اثرات کی بات ہو رہی ہے، ایمان کے ثمرات کی بات ہو رہی ہے، پہلی روایت میں بھی، اس روایت میں بھی، اور آگے بھی ہم 2-3 روایتیں جو پیش کریں گے ان کا تعلق بھی ایمان کے اثرات اور ثمرات سے ہے۔ یہی روایت ایک اور انداز سے آگے نقل ہوئی ہے، چونکہ اس میں صرف تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے، لیکن اس میں ایک نقطہ ہے، اس کے بھی ہم پہلے پیش کرتے ہیں۔ قال محمد بن اسماعیل البخاری حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردہ قال حدثنا ابو بردہ بن عبد اللہ بن ابی بردہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ روایت بخاری سعید ابن یحییٰ ابن سعید القرشی سے کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد سے یعنی سعید ابن یحییٰ نقل کرتے ہیں سعید القرشی سے، اور وہ نقل کرتے ہیں ابو بردہ ابن عبداللہ نقل کرتے ہیں ابی بردہ سے، یعنی ابو بردہ یہ بھی باپ بیٹے ہیں جو ایک دوسرے سے نقل کرتے ہیں، اور سعید ابن یحییٰ ابن سعید قرشی بھی باپ بیٹے ہیں جو ایک دوسرے سے نقل کرتے ہیں، اور اس کے جو راوی اصل صحابی ہیں وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابہ میں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال کیا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں ہے نقل، یہاں صرف سوال ہے، اور سوال کے جواب میں سوال جو ہے وہ ایک اور نقطے کی وضاحت کرتا ہے، ای الاسلام افضل، یہاں افضلیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ بہتر اسلام یا بہترین اسلام کیا ہے۔ ایک ہے روٹین کا، روزمرہ کا اسلام، ہر شخص کا، ہم جیسوں کا، کمزوروں کا اسلام، لیکن اچھا اسلام، افضل اسلام، اللہ تعالیٰ کے زیادہ پسندیدہ اسلام کیا ہے؟ تو وہ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اب یہاں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بات نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کی بات نہیں کی، نماز کی بات نہیں کی، بڑے خوش و خضوع سے پڑھنے والا اچھا اسلام ہے، یہ نہیں کہا کہ نوافل کی ادائیگی کرنے والا بہت بڑا اچھے اسلام کا حامل ہے، زکوٰۃ کی بڑی تعداد میں زکوٰۃ کے ساتھ صدقات کی ادائیگی کرنے والے شخص کو آپ نے اچھا اسلام نہیں قرار دیا، ہر سال حج اور عمرے کرنے والوں کو ذکر نہیں کیا کہ وہ اچھا اسلام ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اچھائی میں کوئی کلام نہیں ہے۔ جو خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے اس سے بڑھ کر عبادت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے، وہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی قریب ترین بندہ شمار ہوگا۔ زکوٰۃ صرف اپنی ذات سے وابستہ نہیں ہو رہی، اس سے کتنے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کے چولہے جل رہے ہیں، کتنے لوگوں کے روٹی روزگار کا بندوبست ہو رہا ہے۔ روزہ انسان دنیا بھر کے علائشوں کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور ایسی عبادت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے صوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں ہی اس کا بدل دوں گا۔ لیکن یہاں ذکر ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اس میں سبق شاید یہی مقصود ہے دینا کہ اصل اسلام انسانوں کے باہمی رویوں کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول میں اخلاقی روایات کو، اقدار کو نبھانے کا نام ہے۔ نماز اور عبادات تو انسان اللہ کے خوف سے، اپنی ذوق سے، عمر کے کسی نہ کسی حصے میں اپنی زندگی کا حصہ بنا ہی لیتا ہے، لیکن جو اخلاق اور کردار ہے وہ اتنی آسانی سے انسان میں نہیں آتا، اور اگر یہ بلندیاں انسان کو حاصل ہو جائیں تو اس کی برکت سے عبادات میں بھی ایک رنگ آتا ہے اور ایک اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ای الاسلام افضل کے جواب میں من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ فرمایا۔ اسی نوعیت کی ایک اور تلقین اگلی روایت میں آتی ہے۔ یہ تمام اعمال ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمان کے ثمرات ہیں۔
قال محمد بن اسماعیل البخاری حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ امام بخاری کی اس روایت میں استاد عمر ابن خالد ہیں، وہ روایت کرتے ہیں لیث سے، اور لیث روایت کرتے ہیں یزید سے، اور یزید روایت کرتے ہیں ابو الخیر سے، اور یہ پھر راوی حدیث صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں، جن سے اس سے قبل ایک روایت چھوڑ کر اس سے پہلے والی روایت ہم نے نقل کی تھی۔ یہاں بھی ایک شخص سوال کرتا ہے، یہاں بھی سوال کا انداز اور سوال کا مقصد وہی ہے جو پہلی روایت میں سوال، اس سے پہلے والی روایت میں سوال کا مقصد نظر آتا ہے۔ وہاں لفظ ہے ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، اور اس میں ہے کہ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے۔ تو افضل اور خیر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی معنوی اعتبار سے بڑا فرق نہیں ہے، افضل ہے اور خیر ہے تو بھلائی جو ہوگی وہی بہتر ہوگی، اس میں دونوں کا معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قال تطعم الطعام، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی کا ذکر نہیں کیا، اب آپ نے ذکر کیا ہے تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ میں دو باتیں ذکر کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ کھانا کھلانا، یہ نیکی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اچھے اسلام کی علامت ہے کھانا کھلانا، اور دوسری بات فرمائی کہ سلام کرنا، سلام پھیلانا، چاہے کسی شخص کو تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، جاننے والے کو تو سلام کرنا ہمارے کلچر کا حصہ ہے، نہ جاننے والے کو ہمارے حصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ اعلیٰ من عرفت ومن لم تعرف، کسی کو جانتے ہو تو سلام کرو، نہیں جانتے تب بھی اس کو سلام کرو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اور اس میں جواب کا فرق کیوں ہے جب سوال تقریباً ایک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور روایات بھی اس نوعیت کے سوالات کے علاوہ بھی اور سوالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا انداز اسی طرح مختلف ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے موجود شخص یا سائل جو سوال کرنے والا ہے اس کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر جواب دیتے ہیں۔ اگر ایک شخص میں ایک خوبی موجود ہے تو اس کو اس خوبی کی طرف توجہ نہیں دلائی جائے گی، بلکہ اس کمزوری کی طرف توجہ دلائی جائے گی جو اس کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ سبب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے میں جو چیز محسوس کی یا جس ان کے ماحول میں جس چیز کی ضرورت محسوس کی اس کا جواب دیا، اور ان کے ماحول میں جس چیز کی ضرورت محسوس کی اس کا جواب دیا۔ اب سوال ایک اور یہ ہے کہ خاص طور سے جو پہلا ٹکڑا ہے کہ تطعم الطعام، کھانا کھلانا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کھانا کھلانا نیکی ہے، اچھائی ہے، خوبی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی کو فائدہ پہنچانا، کسی کو نقصان سے بچانا یا کسی کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ تو ایک کامن سینس کی چیز ہے، یہ تو ہر آدمی اچھا سمجھتا ہے۔ اصل میں یہ جس زمانے کا ذکر ہو رہا ہے اس زمانے میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے، سرائے موجود نہیں تھے بہت زیادہ، اور مکے کا جو کلچر تھا وہ، اور مدینہ بھی خاص طور پہ، لیکن مدینہ میں بہرحال کچھ کھیتی باڑی ہو جاتی تھی۔ مکہ قرآن حکیم کے الفاظ میں وادی غیر ذی زرع ہے، ایسی وادی جہاں پر رویدگی نہیں ہے، کھیت نہیں ہے، کھلیان نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں سبزہ نہیں ہے، کچھ اگ نہیں سکتا۔ تو جہاں زراعت نہ ہو، جہاں اگ نہ سکتا ہو وہاں کچھ زراعت کا امکان نہیں ہے، جہاں زراعت نہ ہو تو وہاں پہ لے دے کے دو ہی کام بچتے ہیں، یا تجارت ہے یا مال مویشی تھوڑا بہت پال لیا جائے۔ مال مویشی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بہت بڑی ہے، لیکن پورا مکہ مال مویشی پہ نہیں پل سکتا۔ تو اس سبب سے ان کی جو بنیادی ضرورت تھی وہ تجارت سے پوری ہوتی تھی۔ تجارت کے لیے سفر شرط ہے۔ تجارت، آج کی تجارت میں اور پہلے کی تجارت میں فرق تھا۔ آج بھی جو بڑے تاجر ہیں وہ ظاہر ہے کہ سفر کرتے ہیں، سفر کے بغیر ان کا کوئی کام نہیں چل سکتا، لیکن آج تجارت میں یہ تقسیم ہو چکی ہے کہ بہرحال ایک جو شخص اگر اپنے معقول قسم کے برانڈ لے کے اپنے محلے میں بیٹھ جاتا ہے، دکان کھول لیتا ہے، تو اس کا کام چل جائے گا، اس کو برسوں اپنے علاقے کے اپنے محلے سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نکلنا چاہے تو نہیں، کیونکہ سیلز مین ہے، سب آگے سپلائی کر دیتے ہیں۔ اس زمانے میں تو سیلز کا تصور نہیں تھا، اس زمانے میں تو یہی تصور تھا کہ کچھ لوگ آتے جاتے تھے، سامان لیتے تھے، کچھ مقامی ہوتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے اپنے تجارت کے لیے سفر کرتے تھے، سفر کرنا ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ اب سفر ہوتے تھے گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ، اور اونٹ اور
گھوڑے کا سفر ظاہر ہے کہ وہ 2 دن 4 دن کا نہیں ہو سکتا، اس میں ہفتوں مہینوں بھی لگ سکتے ہیں، اور مہینوں لگتے تھے۔ ایک ایک تجارتی قافلہ کئی مہینے بعد، بعض اوقات 6 مہینے کے بعد واپس لوٹتا تھا۔ جانے کا بھی سب فاصلہ، آنے کا بھی فاصلہ، اور پھر جب کہیں جائیں گے تو وہاں رکنے کا بھی وقت۔ تو اس ماحول کے لیے جو سب سے بڑی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا جائے، اور خصوصاً مسافروں کو کھانے کا اہتمام کیا جائے، ان کے اور ان کی رہائش کا اہتمام کیا جائے، تاکہ وہ اپنا جو سفر کا دورانیہ ہے وہ اطمینان سے گزار سکیں یا اپنی کم از کم کی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تعیش کا زمانہ نہیں تھا، ایک محدود سے طبقہ تو تعیش پرستی میں ہر دور میں رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بھی کوئی سرمایہ دار ہوں گے، اور جو تھے بلکہ ہوں گے کیا، یقیناً تھے، تو ان کی اپنی دلچسپیاں تعیش کی تھیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد غربت کے اس دائرے میں تھی، اس درجے میں تھی، جہاں ان کو روزگار کے مواقع بھی میسر نہیں تھا، کھانے پینے کی بھی فراغت نہیں تھی، کھانے پینے کی کثرت نہیں تھی ان کے پاس۔ ان کی ضرورتوں کی بھی تکمیل یہی تھی کہ ان کو کوئی نقدی بے شک نہ دی جائے، لیکن ان میں اگر کوئی فاقہ کش ہے، رات کو بھوکا سو رہا ہے، تو اس کو کھانے کی اس کی ضرورت ضرور پوری کر دی جائے۔ اسی لیے دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے لیے بھی یہ تلقین کی کہ بھئی یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے کہ انسان خود تو کھا لے اور پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ آج کے کلچر کی ضرورت نہیں ہے، آج یقیناً پڑوسی کے حقوق ہیں، اور پڑوسی کے حقوق کے دائرے اور وسیع ہو گئے ہیں آج کے دور میں، لیکن پوش علاقوں میں یا درمیانے درجے کے علاقوں میں بہرحال یہ نہیں تصور کیا جا سکتا کہ ایک شخص کھا رہا ہے تو اس کے برابر میں کسی کو ایک روٹی بھی میسر نہیں ہوگی۔ لیکن جس ماحول کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر اس میں اس روایت کو پیش نظر رکھا جائے تو اس حدیث کی اہمیت سامنے آ جاتی ہے کہ تطعم الطعام کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دے رہے ہیں، اور اس کو ایمان کے ساتھ کیسے جوڑ رہے ہیں کہ اچھا اسلام یہ ہے، یہ عام بھلائی نہیں ہے، یہ عام نیکی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل نہیں فرما رہے، بلکہ ایمان کے ایک درجے کے طور پہ اس کو نقل فرما رہے ہیں کہ اچھا اسلام یہ ہے، اچھے اسلام کی علامت یہ ہے کہ انسان کھانا کھلائے، ضرورت مندوں کی خوراک کا اہتمام کرے۔ اور دوسرا ٹکڑا فرمایا، دوسرے ٹکڑے میں اس حدیث کے دوسرے حصے میں فرمایا کہ وَتَقْرَؤُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، کہ انسان سلام کرے ہر شخص کو جس کو تم پہچانتے ہو یا جس کو نہیں پہچانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کو دوسری روایت میں مسلمان پر حقوق میں سے ایک حق قرار دیا ہے۔ ایک جگہ تو سلام کی یہ اہمیت بیان فرمائی، دوسرے میں سلام کو پھیلانے کا بھی حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں بھی اس کو ایک اچھے اور آئیڈیل مسلمان کے کردار کے اہم ترین حصے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ اور یہاں پر اس کے ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو سلام کرو، یہ ہر آدمی کا معمول ہے۔ بہت ہی کوئی ایسا شخص ہوگا، ممکن ہے کوئی ہو، جو جس کو پہچانتا بھی ہے اس کو بھی سلام نہ کرے، یہ تو انسان کا معمول ہے، لیکن یہ معمول مقصود نہیں ہے، مقصود اس سے اگلا درجہ ہے، اس لیے کہ سلام سلامتی کی دعا ہے، اور سلام کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ تم پہ سلامتی اور رحمت اور اپنی کرم اور نوازشوں کا سلسلہ جاری فرمائے، یہ ایک دعا ہے۔ دعا انسان جب کسی دوسرے شخص کو دیتا ہے تو سب سے پہلے اس دعا کی رحمتوں اور نعمتوں سے خود مستفید و متمتع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رحمت کا دروازہ اگر اس کی دعا سے کھلتا ہے تو سب سے پہلے رحمتیں اس کی طرف آتی ہیں جو اس دعا کا محرک تھا یا دعا کرنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ جب دعا ہم سلامتی کی کسی کو دیتے ہیں تو لوٹ کر سب سے پہلے یہ دعا ہم پر آتی ہے، اور اس سلامتی کا پہلا عمل ہم سے شروع ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سلامتی کا آغاز ہم سے فرماتے ہیں، دعا کا یہ اصول ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک تو یہ تلقین فرمائی کہ انسان ہر شخص کو اس سلامتی کا حصہ بنائے اور اس سفر میں اس کو شامل کرے۔ دوسری بات یہ کہ سلام ہے ایمان کی علامت، اسلام کی علامت، اور مسلمان کا سلام ہے مسلمان کے لیے۔
جب مسلمان کا سلام مسلمان کے لیے ہے تو یہاں پہچاننے اور نہ پہچاننے کا کوئی سوال نہیں ہے. یہ رشتہ داروں کا سلام نہیں ہے، یہ دوستوں کا سلام نہیں ہے، یہ ملنے جلنے والوں کا سلام نہیں ہے، یہ مسلمان کا مسلمان کے لیے سلام ہے. تو جب مسلمان کا مسلمان کے لیے ہے تو پھر اس میں پہچاننے نہ پہچاننے کا کوئی سوال نہیں ہے. پھر ہر شخص دوسرے شخص کو سلام نہ صرف یہ کہ کرنے کا پابند ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے شخص کو سلام کرے اور اس کا جواب بھی اس پر لازم ہے دوسرے شخص پر کہ وہ اس کا جواب دے. اور پھر جواب جو ظاہر ہے کہ پھر ہو تو وہ بھی سلام کے مطابق ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جواب صرف وعلیکم السلام نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ اس نے جب سلام پورا کیا ہے تو اس کے جواب میں بھی پوری رحمتیں ملنی چاہیے، برکتیں ملنی چاہیے. یہ تو انسان کا اصول بھی ہے کہ انسان اگر کسی ایک ہاتھ سے لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو لوٹائے بھی صحیح. تو یہ کتنا بڑا بخل ہوگا کہ ایک ایسی چیز جس میں ہمارا کوئی صرف نہیں ہو رہا اس کو ہم استعمال کرنے میں تکلف کا اور بخل کا مظاہرہ کریں اور ایک شخص کے پورے سلام کے جواب میں ہم تھوڑا سا ٹکڑا اس کو لوٹائیں. اس روایت میں یہ ایک بنیادی پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. اس نوعیت کی روایتیں اور بھی بہت سی موجود ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا مقصد صرف یہاں پہ چند مثالیں پیش کرنا تھا. اس سلسلے کی ایک روایت اور ہم پیش کر کے آج کے ہم درس کے آخری حدیث کے طور پہ ہم اس کو پیش کرتے ہیں. قال محمد بن اسماعیل البخاری حدثنا مسدود قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. یہ روایت امام بخاری مسدود سے نقل کرتے ہیں. امام بخاری کے استاد مسدود ہیں. حضرت مسدود یحییٰ سے اور وہ شعبہ سے نقل کرتے ہیں، شعبہ قتادہ سے، اور قتادہ جو ہے نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. یہ ایک سند کا ایک ٹکڑا ہے. دوسری سند کا دوسرا ٹکڑا شعبہ کی جگہ حسین المعلم آ جاتے ہیں. یحییٰ نے شعبہ سے نقل کیا تھا، لیکن اس میں روایت میں یحییٰ حسین ابن معلم سے نقل کرتے ہیں اور پھر وہی قتادہ سے اور وہ انس سے. یہ روایت کا فرق ہے. یہ روایت کا فرق عام دلچسپی کا نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کو اس لیے وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اس میں وقت بھی صرف نہیں ہوتا، لیکن یہ اندازہ ہوتا رہے اور یہ پیغام بار بار پہنچتا رہے کہ محدثین نے ایک ایک روایت کے ایک ایک لفظ کو نقل کرنے اور اس کو ہم تک منتقل کرنے میں کتنی احتیاط کا سامنا کیا ہے اور کتنی احتیاط سے پیش کیا ہے. اگر امام بخاری یہ کہہ دیں میں نے مسدود سے سنا ہے، مسدود کے بارے میں تاریخ میں موجود ہے کہ وہ ثقہ راوی ہیں، تو انسان کے ذہن میں کوئی تردد پیدا نہیں ہوتا. میں کہوں کہ میں نے فلاں بڑے سے یہ بات سنی ہے، اب اس نے کس سے سنی ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال نہیں آئے گا. لیکن ان کا احتیاط کا عالم یہ ہے کہ وہ پوری بات نقل کرتے ہیں اور اس بات کے نقل کرنے میں ایک بات اگر دو افراد نے نقل کی ہے تو وہ دونوں کا ذکر کرتے ہیں، تین نے نقل کی ہے تو تینوں کا ذکر کرتے ہیں. دو نے نقل کرنے میں پھر درمیان میں کسی ایک شخص کا تبدیلی آ گئی ہے تو وہ تبدیلی بھی رپورٹ کرتے ہیں اور تحریر کی شکل میں موجود ہوتی ہے. اس کے بعد حدیث نقل ہوتی ہے. اور ان میں جتنی شخصیتیں ہیں یہ کوئی فرضی شخصیات نہیں ہیں. آج ہم یہاں نقل کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہم میں سے کسی شخص کا ڈیٹا تاریخ میں محفوظ نہیں ہوگا تو ایک آدھ کا کہیں ممکن ہے آ جائے کسی بھی جگہ، کسی تذکرے میں، کسی سوانے میں، کسی بایوگرافی میں، آٹو بایوگرافی میں. لیکن یہ جتنے لوگ ہیں ان میں ایک نہیں دسیوں کتابوں میں ان کا ڈیٹا محفوظ ہے اور سیم ہے. ان کے استاد، ان کے والد، ان کے شاگرد، ان کے اچھے، ان کے بڑے، ان کے تعلقات، ان کے روابط، ان کا قبیلہ، ان کی پیدائش، ان کی تعلیم، ان کے سفر، صرف یہ نہیں ان کے سفر کیا کیا تھے، ان کے روزگار کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا، ان کا حافظہ کیسا تھا، یہ تمام ڈیٹا محفوظ ہے. اور اس میں اس کے ساتھ پھر جب یہ تبدیلی، یہ روایت کا فرق نقل کرتے ہیں تو حدیث کا مقام اور اس کی ایتھینٹسٹی، اس کی استناد کتنی بلند ہو جاتی ہے، یہ بات ہر شخص اپنے طور پہ سوچ سکتا ہے. تو یہ روایت حضرت قتادہ تابعی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو مکثرین صحابہ میں تھے، نوجوان صحابی تھے. مکثرین وہ ہیں جن سے زیادہ بڑی تعداد میں حدیث نقل ہوئی ہیں، جن میں جو روایتیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں ان میں سب سے پہلا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس کے بعد دوسرے صحابہ حضرت انس ابن مالک ہیں. خواتین میں حضرت عائشہ ان میں شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کسی شخص کا بھی ایمان نہیں ہو سکتا، کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا، یعنی مومن کامل نہیں ہو سکتا،
حتی یحب لأخی ما یحب لنفسی، کہ جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ بھائی سے مراد مسلمان بھائی ہے، رشتہ داری مراد نہیں ہے یہاں، اخ مراد نہیں ہے۔ اخ سے مراد وہ مسلمان ہے جو دائرہ اسلام میں ہے، چاہے وہ یہاں رہتا ہو، چاہے امریکہ میں بستا ہو، مراکش میں بستا ہو، یا افغانستان اور ہندوستان میں رہتا ہو۔ تو مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے، اس کی پسند ناپسند کا دائرہ جو اپنے لیے ہے۔ پسند سے مراد دونوں چیزیں ہیں۔ پسند سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا حکم صرف پسندیدگی کی چیزوں میں ہے، جو چیزیں پسند ہیں، ناپسندیدہ چیزوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتا ہے اس پہ لازم ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہ تمام چیزیں پسند کرے، اور وہ چاہے کہ وہ نعمتیں جو مجھے میسر ہیں وہ اپنے بھائی کے پاس بھی ہوں۔ اور اسی طرح جو چیزیں اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے۔ اگر مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، تو میرے لیے بطور مومن یہ جائز نہیں ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، دوسروں کو، ایک کے لیے یا کسی سے لڑائی ہے تو میں اس کے لیے تصور کروں کہ میں تو اے سی چلا کے بیٹھ رہا ہوں، وہ اس گرمی میں تپتا رہے۔ میں تو چاہوں کہ میرے پیروں کے نیچے مخمل آ جائے اور مجھے کانٹا چبھنا تو درکنار، مجھے ہلکا سے تکلیف کا بھی احساس نہ ہو، ایڑی بھی زمین پہ نہ لگے، اور اپنے بھائی کے لیے میں یہ کروں کہ میں راستوں میں کانٹے بچھا دوں۔ یہ جو رویہ ہے یہ ایمان کے خلاف ہے، ایمان کے مزاج کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جگہوں پہ یہ فرمایا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت اللہ، جس کے امانت نہیں وہ مومن نہیں ہو۔ یہاں فرمایا لا یؤمن احدکم، وہ مومن نہیں ہے شخص۔ اسی طرح المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ سے بھی مفہوم مخالف کے طور پہ یہی نکلتا ہے کہ سلامتی، ہاتھ اور زبان کی سلامتی کے بغیر اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں ہے اور اس سے لوگ اس کے ہاتھ سے اور منہ سے، زبان سے اس کے محفوظ نہیں ہے، تو وہ صاحب اسلام نہیں ہے۔ اس سے مراد اچھا اسلام، اس سے مراد کامل ایمان، اس سے مراد ایک آئیڈیل مسلمان ہے۔ اس سے مراد بہرحال یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا ایمان کے دائرے سے ہی وہ شخص خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر یہی مفہوم مراد لیا جائے تو پھر تو ایمان کے دائرے میں شاید ہی کوئی نیک آدمی بچتا ہو۔ ہر شخص سے کسی نہ کسی کو تکلیف تو پہنچتی ہے، لیکن تکلیف پہنچنا ایک الگ چیز ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ اس سے بھی بچنا چاہیے، لیکن ایک ہے شعوری طور پر کوشش کر کے کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو اپنے حسد کا نشانہ بنانا، کسی کو اپنی دشمنی کا نشانہ بنانا، کسی سے خواہی نخواہی وجہ بلا وجہ ہر صورت میں بدلے لیتے رہنا، یہ ایمان کے مزاج کے منافی ہے، یہ ایمان کی ساخت کے منافی ہے۔ ایمان جس نعمت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں عطا کی ہے، اس کے دائرے میں یہ بات شامل ہے کہ انسان نہ اپنے آپ کو اس قسم کے کاموں میں الجھاتا ہے اور نہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے مسلمان ساتھیوں کے لیے یہ چیز پسند کرتا ہے۔ یہ ہے اس کا بنیادی پیغام اور یہ ہے اس کا بنیادی مقصد۔ اب اس کی روشنی میں اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ہمارا جو عمومی رویہ ہے، خصوصاً جو ہمارے حسد کی کیفیت ہے، عام چھوٹی سی چھوٹی بات میں بھی انسان کے ہاں ایک حسد کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب جو سب سے بڑا نقصان ہے حسد کے بارے میں جو روایتیں ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں، اور جب ہم اخلاق کا کی تعلیمات کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم براہ راست بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نتیجے میں انسان خود ایک ایسی آگ میں جلتا ہے جو انسان کو کھا جاتا ہے، جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے۔ حسد کا آغاز ہی ناشکری سے ہوتا ہے، اور ناشکری کے بارے میں قرآن حکیم نے جتنی سخت تلقین فرمائی ہے، کتنی سخت تنبیہ فرمائی ہے، وہ بہت قابل غور ہے بہت حد تک۔ رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر کرتے ہو، تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، نعمتیں تو ہر شخص کو ملتی ہیں، وہ شخص بھی جو مقام صبر میں ہوتا ہے وہ بھی مقام صبر میں کسی خاص وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک شخص بیمار ہے، اب وہ یقیناً اس کے لیے صبر کا مقام ہے، شکر کا مقام تو ہے، لیکن صبر کا مقام ہے کہ اس کو صبر کرنا ہے، تکلیف جھیلنی ہے، برداشت کرنی ہے جب تک وہ صحت کے منزل سے ہمکنار نہیں ہوتا، لیکن اس وقت بھی وہ مقام شکر میں ہے۔ ایک شخص کو شدید ترین بخار ہے، ٹھیک ہے، صبر کرنا چاہیے، اس کو شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ہاتھ پیر تو ٹھیک ہے، جسم تو کام کر رہا ہے، ذہن تو اس کا سمجھنے اور سننے کی پوزیشن میں ہے، پیٹ اور معدے کی کیفیت تو صحیح ہے، بیماری میں جو تھوڑا بہت متاثر ہے وہی ہے، کھا تو رہا ہے نا،
منہ سے کھا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے کھا رہا ہے. تو مقام صبر میں بھی جب انسان ہوتا ہے تو وہ مقام صبر میں 100% نہیں ہوتا، مقام صبر کے ہوتے ہوئے بھی مقام شکر میں ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے، جو کہ انسان بھول جاتا ہے. کیونکہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ پورا جسم 5.5-6 فٹ کا وجود اور اس میں طرح طرح کے فنکشن سب صحیح کام کر رہے ہوں، ایک ہلکا سا ناخن کا کونا غلط کٹ جائے تو اس کا شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے، ناشکری کے الفاظ زبان پہ آ جاتے ہیں. تو یہ انسان کا جو مزاج ہے یہ ایک الگ ہے. لیکن ناشکری کی بنیاد، ایک بہت بڑی بنیاد حسد بھی ہوتی ہے. انسان حسد کی صورت میں اپنے اوپر ہونے والی نعمتیں یا اپنے آپ کو میسر آنے والی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات بھول جاتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں، میرے مقابل فلاں کے پاس اتنی چیزیں ہیں. تو اس کا نتیجہ سب سے پہلا یہ نکلتا ہے کہ وہ ناشکری کرتا ہے. اور ناشکری کا یہاں ذکر موجود ہے اسی قرآن کے اس ٹکڑے میں، آیت میں، لئن شکرتم لازیدنکم کے بعد وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی تنبیہات بہت کم جگہوں پہ فرمائی ہیں، بہت کم چیزوں میں، کہ ٹھیک ہے گناہ کرو گے پکڑ ہوگی، بس اتنی بات کی ہے. لیکن یہاں کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری، یہاں کفر سے مراد ناشکری ہے. کفر ویسے بھی ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ پہچاننا کفر ہے، اور اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی کہ انسان اپنے رب کو، خالق کو، مالک کو، رازق کو نہ پہچانے. تو یہی مراد ہے یہاں پہ، لیکن کفرتم، اگر تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کو نہ پہچانو گے اور ان کا انکار کرو گے، ان عذابی لشدید، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا عذاب، شدید نہیں کہا، لشدید، بہت زیادہ شدید ہے. تو اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ حسد کرنے والے کا اپنا ہوتا ہے. حسد کے نتیجے میں اس کو جس آگ میں وہ مبتلا ہوتا ہے وہ خود ہوتا ہے. اور دنیا میں اگر کسی کو اس کی مثال دیکھنا ہو تو کسی ایسے شخص کو جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ اس کے اندر حسد کا مادہ بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کو آپ دیکھ لیں، اس کے چہرے پر کبھی رونق نظر نہیں آئے گی اور اس کے لہجے سے کبھی اطمینان نہیں چھلکے گا، چاہے آپ اس کو وائٹ ہاؤس میں لے جا کے بٹھا دیں، اس کو اطمینان نہیں میسر آئے گا. تو یہ عدم اطمینان کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کیفیت ہے. وہ جل رہا ہے نا، عذاب کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہے، درد ہے. تو وہ اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا؟ انسان سب کچھ موجود ہے، سب میسر ہے، نعمتیں، اور اندر ہی اندر کڑ رہا ہے، جل رہا ہے اور حسد کا شکار ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ انسان اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، یہ پسند بھی کرے، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرے. اگر اس حدیث پر عمل ہو جائے تو سب سے پہلے جس چیز کی جڑ کٹتی ہے وہ حسد کے جذبات ہیں جو انسان اپنے دوسرے بھائی کے لیے اپنے دلوں میں رکھتا ہے. یہ چند باتیں تھیں آج کے درس کے حوالے سے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.